اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 میں ہوں آپ کا اسلامیہ ٹیچر اشفاق الرحمن۔ آج ہم اپنے چوتھے لیکچر میں حاضر ہوں آپ کے سلیبس کی 2 آیتوں کے ساتھ، آیت نمبر 5 جو کہ سورۃ المائدہ کا آیت نمبر 34 ہے، اور اسی ترتیب سے آیت نمبر 6 جو کہ سورۃ التوبہ کا آیت نمبر 24 ہے۔ تو چلے سب سے پہلے تذکرہ کر لیتے ہیں آیت نمبر 5 جو کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 34 ہے اس کا۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: مگر وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی کہ تم قابو پاؤ ان پر، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان لوگوں سے مراد باغی لوگ وہ ہے کہ جو کہ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 4 میں ہم نے پچھلی لیکچر میں اس کا ذکر کیا تھا کہ باغی وہ جو کہ اسلامی قوانین، اسلامی حکومت جہاں پہ قائم ہو اور اس کی قوانین کو توڑنے کی کوشش کرے، وہاں پہ جو ہے نا افراتفری پھیلانے کی کوشش کرے، فساد پھیلائے، اس کو باغی کہا جاتا ہے۔ اور باغی وہ جو کہ اسلامی قوانین کی پاسداری کا سرعام انکار کرے اور اس نظام کو ختم کرنے کے درپے ہو، وہ باغی ہے۔ اور باغی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت سے سخت سزائیں پچھلے جو ہے نا آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، مکمل مار دیا جائے، کہ وہ ایک اسلامی ایک باضابطہ ایک نظام کو توڑنے کے درپے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے نا سب سے اہم سزا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیا تھا کہ اس کو سرعام پھانسی دیا جائے تاکہ لوگ اس سے عبرت اٹھائے۔ پھر سزا یہ ہوا کہ اس کے یا ہاتھ پیر کاٹے جائے، ہاتھ اور پیر بھی مخالف سمت سے، اگر اس کا الٹا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو اس کا دایاں پیر، سیدھا پیر کاٹا جائے۔ یعنی مختلف سزائیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نازل کی ہیں۔ جو ہے نا فاسد ہوتا ہے، مفسد، فساد پھیلانے والا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزائیں پیش کی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبل از گرفتاری، وہ بندہ جو ان قوانین کو توڑے اور اس کا علم حکومت وقت کو ہو اور وہ اس کی گرفتاری کے آرڈرز دے دیں، وہ گرفتاری سے قبل وہ بندہ کرے توبہ، وہ باغی جس نے یہ فعل، یہ عمل کیا تھا، جس کے لیے اس پر سزا لازم تھا، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، اگر اس نے اس سے قبل توبہ کیا تو اس کے لیے کیا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اور اس کی تشریح میں یہ لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم، مفسرین کا بھی اکثر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہمیشہ آپ با اختیار ہو، حکومت وقت جو اسلامی قانون کے پاسدار ہیں وہ با اختیار ہیں، وہ اس کو سزا دے۔ اگر اس نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا اور اس پر توبہ کر لی، معافی مانگا، تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس حوالے سے۔ تو چلو بڑھتے ہیں، آیت نمبر 6 سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ اس میں اس آیت میں اللہ رب العزت سے محبت کے بارے میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ: اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور مال جو تم کماتے ہو، اور تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور حویلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو اور تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہوں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ استغفر اللہ۔ تو اس میں
حب اللہ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت، سب سے پہلے میں بتاتا چلوں، کنبہ یعنی خاندان اور مال کی محبت ایک فطری محبت ہے۔ جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ انسان کی فطرت ہے، اس محبت کو اللہ رب العزت نے دل میں ڈالا ہے۔ فطرت وہ عمل جو انسان کرتا ہے مگر اس میں کوئی ارتقا بھی نہیں کر سکتا، اس کو بدل بھی نہیں سکتا، اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ کنبہ یعنی خاندان سے جو محبت ہے وہ فطری ہے، جیسے ماں باپ سے اولاد کی محبت ہے، بھائی بہن کی محبت ہے، میاں بیوی کا محبت ہے، بچوں کے ساتھ والدین کی محبت ہے، یہ ساری محبتیں فطری ہیں۔ اور اس کے ساتھ مال کی محبت، یقیناً ایک انسان محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر وہ کچھ مال کماتا ہے اور اس سے وہ اپنی زندگی جینا چاہتا ہے، اپنے لیے آسائشیں تلاش کرتا ہے، اس مال کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بھی ایک فطری محبت ہے، وہ بھی ایک فطری محبت ہے۔ اسی طرح مال میں کسی بندے کے ساتھ اس کی گاڑی ہے، کسی کا بنگلہ ہے، گھر ہے، حویلی ہے، باغ ہے، ایسے یہ ساری چیزیں انسان کے مال میں آتی ہیں۔ کسی کے پاس پیسے ہیں، سونے ہیں، جواہرات ہیں، جو بھی اس کے ساتھ مال ہے، مویشیاں ہیں اس کے ساتھ، فصلیں ہیں اس کی، یہ سب وہ اس لیے کرتا ہے کہ ان کے توسط سے مجھے کچھ آسائشیں ملی، زندگی میں میرے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو، تو وہ اس بندے کے دل میں ان کے لیے ایک محبت ہوتی ہے، اور وہ محبت ہوتی ہے فطری، انسان کی فطرت کا وہ جز ہوتا ہے۔ اور فطری محبت غلط نہیں، اللہ کے ہاں بھی فطری محبت غلط نہیں، وہ اللہ نے آپ کی فطرت میں ڈال دی، آپ کی محبت ہے، جو مال کے ساتھ محبت ہے تو آپ کی فطرت میں ہے، اپنے جو ہے نا کنبے کے ساتھ، خاندان کے ساتھ جو محبت ہے، رشتوں کے ساتھ جو محبت ہے وہ فطری محبت ہے۔ لیکن تیسری بات اس آیت میں جب ذکر کیا رشتوں کی فوقیت حب اللہ پر، اللہ سے جو محبت پر رشتوں کو آپ فوقیت دے دیتے ہیں، بڑائی دے دیتے ہیں، اگر آپ کی مطلب رشتوں کی ماں باپ کی محبت، بہن بھائی کی محبت، بچوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، باغات کی محبت، حویلیوں کے، محلات کے، اور جو ہے نا بنگلوں کی، گاڑی کی، پیسے کی، ان سب کی محبت کو اللہ کی محبت پر فوقیت دو گے، اللہ کی محبت کے مقابلے میں ان کو زیادہ اہمیت دو گے تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ کبھی کسی مسلمان کا عمل نہیں کہ وہ اپنی مال اور دولت کی محبت، اپنے کنبے اور خاندان کی محبت کو اللہ کی محبت پر فوقیت دے دیں۔ اس کے بعد ہے جہاد کا تذکرہ آیا اس آیت میں۔ اس آیت میں جب فرمایا کہ مطلب ان کی محبت اللہ کی محبت، اس کی محبت سے زیادہ ہو گئے اور ان کی محبت اتنی آ گئی کہ اس نے آپ کو جہاد سے روکا۔ جہاد دین اسلام کا وہ عمل ہے جہاں آپ نے اسلام کی پاسداری کے لیے، اسلام دین کی حفاظت کے لیے، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی وطن کی حفاظت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، جو ظلمتیں ہو رہی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں، جو جد و جہد کیا جاتا ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ مطلب آپ کے دل میں، اس آیت سے مراد آپ کے دل میں اگر اپنے مال کی، اپنے خاندان کی محبت اتنی تھی کہ وہ کبھی ایسا موقع آ گیا آپ کی زندگی میں کہ آپ کو کہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا پڑے، آپ ان کو بآسانی چھوڑ دو، اگر آپ انہی مال و دولت اور خاندان کی محبت کی وجہ سے اللہ کے اس حکم کی پاسداری نہیں کر سکے تو سنو، اللہ اور اس کہ رسول کی محبت کی پاسداری نہیں ہوئی تو یہ نافرمان لوگوں کا عمل ہوتا ہے۔ پانچواں ہے کہ ایک مثال میں یہاں آپ کی اس میں بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں مومن کو اس کے اپنے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں۔ اور دوسری بات، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی، اس نے ہمیں سکھا دیا کہ اللہ سے ہم نے کیسے محبت کرنی ہے۔ تو اس کے بعد آخری ہے وعید، اس آیت میں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعید یعنی سخت فیصلہ اللہ کی جانب سے۔ وہ فیصلہ یہ ہے
تو انتظار کر لو اللہ کے حکم کا۔ اب اللہ کا حکم کیا آئے گا ایسے شخص کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت پر اپنی مال دولت اور اپنے خاندان اپنے جو ہے نا رشتہ داروں کی محبت کو فوقیت دے دیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آ جائے اس کا منتظر رہنا چاہیے ایسے شخص کو۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نافرمان کی ہدایت نہیں کرتا۔ ہدایت مطلب اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو کبھی بخشتا نہیں ہے، کبھی ان کو نیک راستے پر آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ آج آپ نے اسائنمنٹ آپ کو یہ کرنا ہے، اس لیکچر کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے فیڈ بیک میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس لیکچر کو سننے کے بعد دیکھنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے حب اللہ پر، اس موضوع پر آپ نے 10 جملوں کا ایک پیراگراف ایک مضمون لکھنا ہے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔